کا تقاضا ہے. نبی کہہ رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. امام سوچ سمجھ کے چنا جاتا ہے، رہبر سوچ سمجھ کے چنا جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، اگر رہبر برا ہوا تو لوگ برے ہو جاتے ہیں. قوم کو چلانے والا رہبر ہوتا ہے. تو کہا کہ خدا بھی یہی پوچھے گا کہ تمہارا امام کون ہے. فرمایا کہ مدینے میں یا کوفے میں واقعہ، شہر کا نہیں پتا مجھے، ایک واقعہ رونما ہوا اور دائی گئی کسی خاتون کے بچے کو پیدا کرنے. اب اتفاق سے ایک گھر میں دو عورتیں حاملہ، وقت پیدائش قریب، تو دائی نے کہا پہلے اس کا بچہ پیدا کرواؤں تو پھر اس کا بچہ پیدا کرواؤں. اتفاق سے دونوں کا ایک ہی وقت میں برتھ ہوا. اب بیچاری ہڑا ہوڑی میں، اس کا بچہ بھی جننا ہے، اس کا بچہ بھی جننا ہے. اس نے دونوں بچوں کو جنا اور دائی نے کپڑے میں لپیٹ کے بچوں کو رکھا. اب ماں نے کہا مجھے میرا بچہ، تو یہ بھول گئی کون سا کس کا ہے. ایک تھی بیٹی ایک تھا بیٹا، کرے تو کیا کرے. تو اندازے سے کہا کہ یہ تمہاری ہے. جب بیٹی تھی، پرانا زمانہ جہالت کا زمانہ، اس نے کہا بیٹی میری نہیں ہے، بیٹا میرا ہے. اسے کہا آپ لے لو، اس نے کہا نہیں بیٹی میری. اب جھگڑا ہو گیا بیٹے پر. اب کریں تو کیا کریں، پرانا زمانہ ڈی این اے ٹیسٹ کا زمانہ بھی تو نہیں ہے نا. گئے حاکموں کے پاس، جناب مسئلے کو حل کرواؤ. یہ تو جھگڑا ہو گیا، بیچ میں پھنس گئی. اب کون سا حاکم کیا بتائے کون سا بچہ کس کا ہے. جن کو دنیاوی مسائل کا نہیں پتا، وہ سائنس کے مسائل کو کیا جانے. تو بالآخر جب پوچھتے پوچھتے مجبوراً جاتے پھر بھی علی کے دروازے پر تھے، کیونکہ علم کا امام علی تھا، ہدایت کا امام امیر المؤمنین تھا. مولا کے پاس یا علی نہیں پتا بچہ کون سا کس کا ہے. امام نے فرمایا کہ 2 پیالے لاؤ، دونوں پہ نشانیاں لگاؤ، اور دونوں ماؤں کو کہا کہ ان پیالوں میں اپنا دودھ بھرو. جب انہوں نے دودھ بھرا، امیر المؤمنین 2 پیالے دیے، دونوں کو ترازوؤں پہ رکھا. جس کا وزن زیادہ تھا، امام نے کہا یہ نشان کس کا ہے؟ کہ فلاں خاتون کا ہے. کہ بیٹا اسے دو. پریشان ہو گئے امیر المؤمنین، بیٹا اسے کیوں دیں؟ امام نے فرمایا کیونکہ اللہ نے بیٹے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ذرا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہوگا، گھر کا وارث بنے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، جسم اس کا مضبوط ہے، تو خدا اس کو ویسی غذائیت دیتا ہے. بیٹی کی غذائیت ویسی ہے. تو جو کام اس وقت کے لوگ یا آج کے سائنسدان بھی نہ سمجھ سکے، علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ جب امت میں اختلاف ہو تو یاد رکھنا حل اختلاف کا وجود کا نام امیر المؤمنین ہے. یہ امام ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ بتاتا ہے. اگر تمہارا امام صحیح ہے تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارے روزے بھی قبول ہیں. اگر امام صحیح ہے تو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. امت گمراہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ امت کا امام صحیح نہیں تھا. آج مسئلہ ڈائریکشن کا ہے. نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم نے زندگی میں چلنا کس کے راستے پر ہے. اب فرمائے کہ ایسا بندوبست تمہارے لیے کر کے جا رہے ہیں جو بندوبست ہدایت ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہے میرے عزیز غیبت امام میں اور آپ کے درمیان. اب سوال یہ ہے، امام حسین کے پاس 70 لوگ، کوفے والوں نے خط لکھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے. 7ویں امام کے ہزاروں چاہنے والے لیکن زندان سے نکلوا نہ سکے. 11ویں امام اتنے سال عسکریین میں رہے، اجارت کرنے جاتے ہو سمجھو فوجی چھاونیوں میں بند رہے، لیکن شیعہ اپنے اماموں کو آزاد نہ کرا سکے. آج ایسا کیا ہوا کہ 1000 سال کا فاصلہ، نہ ہمارے بیچ میں کوئی امام ہے، نہ ہم امام سے مل سکتے ہیں، نہ امام ہماری ہدایت کر رہے ہیں، نہ امام ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں. تو پھر بھی شیعہ اتنا کامیاب کیوں ہے؟ 1000 سال کا فاصلہ، نسلیں گمراہ ہو گئیں. سوال سے 1000 سال کے فاصلے میں کس نے اس قوم کو تیار کیا؟ کون تھا جو تیار کر رہا تھا؟ کون تھا جس اس قوم کو اتنا بہادر بنایا کہ 61 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا، 62 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا، 63 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا، 300 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا جس میں 2026 میں شیعہ بہادر ہے. جبکہ فاصلہ 1000 سال کا ہے. آپ نے کسی امام کو دیکھا نہیں، آپ کسی امام سے ملے نہیں، کسی امام نے آپ کے اوپر تبلیغ نہیں کی، کسی امام نے آپ کو حوصلہ نہیں دیا. تو سوال یہ ہے کہ ان سب کو پال کون رہا تھا؟ ان کو ہدایت کون دے رہا تھا؟ فرمایا ایک ہی چیز ان کو ہدایت دے رہی تھی اور اس کا نام ہے فرش عزا حسین ابن علی. ایک ایسا بندوبست کر کے دیا امام حسین نے آپ کو. امام نہیں لیکن امام راستہ آج بھی دکھا رہے ہیں.